وہاں رب کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں کامیابی کا ایک ذریعہ، ایک ایسا وکیل، ایک ایسا سفارشی کہ جس کی وکالت، کامیاب وکالت، جس کی سفارش، کامیاب سفارش رب العالمین مجھے اور آپ کو اس عدالت کے لیے ایسا کامیاب وکیل رب العالمین ساتھ لے جانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وہ وکیل کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں وہ وکالت کون کرے گا کہ جہاں کوئی بھی حمایتی نہیں، جہاں رشوت کا کوئی امکان نہیں، جہاں گواہ ایسے جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جہاں اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا، وہاں ایک سفارشی آئے گا۔ سیدنا ابو امامہ کی روایت صحیح مسلم میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگو اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه، لوگو قرآن پڑھا کرو، اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑو، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر سفارشی بن کے آئے گا، وکالت کرنے آئے گا، تو یہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ لوگوں اس قرآن کو پڑھا کرو، اس قرآن کو وقت دیا کرو، اس قرآن کو سمجھا کرو، اس قرآن پہ عمل کیا کرو، اس قرآن سے اپنے دل کو لگاؤ، سینے کا نور اور اپنے دل کی بہار بناؤ۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابه۔ اور یہ سفارشی ایسا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے سفارش کی قبولیت کی گارنٹی دی۔ فرمایا القرآن شافع مشفع وماہل مصدق، من جعله امامه قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ لوگوں قرآن کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں وہاں قابل قبول ہوگی، اس کی سفارش کو وہاں ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ من جعلہ امامہ، جس نے دنیا میں قرآن کو اپنا مقتدا بنایا، رہنما بنایا، پیشوا بنایا، قرآن سے ہدایت لیتا رہا، قرآن پہ عمل کرتا رہا، قرآن کو اپنے لیے نمونہ بنایا، فرمایا یہ قرآن اس کے آگے آگے چلے گا، اس کی انگلی اس کو تھامے گا اور کہاں تک لے کے جائے گا؟ فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، اللہ کی جنت تک پہنچا کے آئے گا۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، یہ قرآن مجید وہاں آئے گا یا حمایتی بن کے آئے گا یا مخالفت میں آئے گا۔ جیسے حمایت میں اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی اگر مخالفت میں قرآن آ گیا، جس نے دنیا میں قرآن سے منہ موڑ لیا، فرمایا ساقہ الی النار، یہ قرآن ہی اس کے خلاف حجت اور دلیل بنے گا اور اس کو جہنم تک پہنچا کے یہ قرآن ہی چھوڑے گا۔ قرآن مجید اپنے ماننے والے اور اپنے پہ عمل کرنے والے کو صرف وہاں کامیابی نہیں دلوائے گا، بلکہ وہاں عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں اللہ کی طرف سے وہ شانیں بھی دلوائے گا قرآن۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء القرآن فیقول یا رب حل، قرآن آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس شخص کو جس کا میں سفارشی بن کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، اے اللہ اس کو اس کی عزتوں میں اضافہ فرما، اے اللہ اسے زیور پہنا دے، فیلبس تاج الکرامہ، اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ فیقول القرآن یا رب زدہ، قرآن کہے گا یا اللہ ابھی نہیں، بس نہیں اور اضافہ کر۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، پھر پوری نورانی پوشاک اور جنتی وہ لباس پہنا دیا جائے گا۔ فیقول، قرآن پھر کہے گا یا رب ارض عنہ، اے اللہ اس پر ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو رضامندی کا پروانہ تھما دیا جائے گا۔ دعا کیا کریں اللہ رب العزت سے، وہ دعا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، امت کو سکھائی۔ دعا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذخیرہ احادیث میں مختلف دعائیں موجود ہیں، لیکن کسی دعا میں اتنے وسیلے، اتنے واسطے
اللہ کے اتنے ناموں کے وسیلے، اور یاد رکھیں اللہ کے اسماء کا وسیلہ، رب کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارنا یہ جائز ہے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک بہترین سہارا ہے کہ انسان اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے اسے پکارے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا سکھاتے ہیں؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ کیا مانگا؟ پہلے اپنی حیثیت کا اقرار کیا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انی عبدک وابن عبدک، اے اللہ تیرے بندے کا ہی بیٹا ہوں، اے اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناسیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، ماض فی حکمک، اے اللہ میرے اوپر تیرے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، عدل فی قضاؤک، یا اللہ میرے بارے میں تو نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے وہ عدل پہ مبنی ہے۔ مانگتا کیا ہوں؟ اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں، سمیت بہ نفسک، یا اللہ جو بھی تو نے اپنا نام رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ تیرے ہر اس نام سے مانگتا ہوں جو بھی تو نے نام اپنی کتاب قرآن حکیم میں اتار دیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ تیرے ہر اس نام کے وسیلے اور واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو بھی اپنی مخلوقات میں سے تو نے کسی کو بھی سکھا دیا، کسی انسان کو، کسی عام انسان کو یا نبی ولی کو، یا وہ تیرے نام اے اللہ جو تو نے آج تک کسی کو سکھائی نہیں ہے اور تیرے پاس وہ غیب کے خزانوں میں چھپے ہوئے تیرے وہ نام ہیں، یا اللہ ان سب ناموں کے ساتھ مانگتا کیا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ربیع قلبی ونور صدری، یا اللہ میرے سینے کے لیے اسے نور بنا دے، وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اے اللہ میرے دنیا کے سارے دکھوں کا اس قرآن کو علاج بنا دے، دنیا کے سارے غموں سے چھٹکارے کا راستہ اس قرآن کو بنا دے۔ یہ دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ رب العالمین ہمارے لیے بھی اس قرآن حکیم کو کل اپنی بارگاہ میں اللہ سفارشی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو اس قرآن پہ لگا دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے متعلق جتنی بھی اللہ نے ہمت اور توفیق دی ہے اس سے بڑھ کے کوشش کریں۔ زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں، کب بے وفائی کر جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، اس عدالت میں سب سے بڑی پیشی میں اگر کامیابی چاہیے، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ لیں۔